سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری زندگی کے مالک میری زندگی بنا دے، نئی شان سے جیوں میں مجھے ایسا حوصلہ دے۔ میں تیرے کرم کا طالب مجھے ظلمتوں سے کیا ڈر، میں تیرے کرم کا طالب مجھے ظلمتوں سے کیا ڈر، میرے راستے میں پھر سے نئے دیپ تو جلا دے۔ میں تجھے پکارتا ہوں مجھے تیری جستجو ہے، مجھے تیری آرزو ہے، میں تجھے پکارتا ہوں تو مجھے بھی تو صدا دے۔ آغاز ہے رب کریم کے پاک نام پاک کلام کے ساتھ جو باریکیوں کا جاننے والا ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، یہ عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور رحمت کے متعلق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اور ان میں سے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس محفوظ کر رکھے ہیں، جبکہ ایک حصہ اس نے دنیا میں نازل کیا۔ اللہ کی تمام مخلوق جو ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے یہ اسی ایک حصے کا حصہ ہے، تو اندازہ کیجئے کہ خدا کے ہاں جو 99 حصے محفوظ ہیں جو قیامت کے دن انسانوں ہی کو ملنے والے ہیں، وہ کتنے زیادہ ہیں۔ A1 انٹرٹینمنٹ کی خاص ٹرانسمیشن چل رہی ہے شہر رمضان، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم خان، میرے ساتھ ہیں آمنہ خان۔ اور ہمیشہ کی طرح ایک بات میں آپ سے اگین کہوں گا کہ جب بھی قرآن پڑھیں، قرآن کا جزوی حصہ پڑھیں یا پھر آپ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں، اس کو آپ 2 3 4 صفحات کو پڑھیں، اسے ترجمہ کے ساتھ لازمی پڑھیں، کیونکہ جب تک آپ ترجمہ کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس قرآن کو نازل کرنے والا اس کائنات کا رب آپ سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ اگین وہی بات کہ قرآن ایک کیٹلاگ ہے، ہم جو زندگی گزارتے ہیں، ہمارا جو لائف سٹائل ہے، اس کو گزارنے کا جو طریقہ ہے، اگر آپ قرآن کو پڑھ کر ترجمہ کے ساتھ سیکھ لیں تو آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم قرآن کو بارہا پڑھتے ہیں، سالہ سال پڑھتے ہیں، اور کئی لوگ تو شرط لگا کے رمضان کے مہینے میں بے شمار قرآن 2 4 5 یا 10 بار قرآن کریم کو ختم کرنے کی ٹھان لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ملتا ہے، اور رمضان میں پڑھنے سے تو اور بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو سمجھتے نہیں ہیں تو آپ اس کا جو حاصل ہے اس کو حاصل نہیں کر پاتے۔ اگر آپ قرآن کے حاصل کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کا بھلے ہی آپ جزوی حصہ پڑھیں، لیکن آپ قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ جب آپ ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو ایک اور نئی بات آپ کے سامنے آئے گی، وہ یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کے کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ قانون کی کتاب پڑھیں، آپ تفریح کی کتاب پڑھیں، آپ کسی بھی بڑے سے بڑے مصنف کی کتاب کو آپ بڑے شوق سے پڑھیں جو آپ کی پسندیدہ کتاب ہے، لیکن جب آپ اس کتاب کو 1 2 یا 3 بار پڑھ لیں گے اس کے بعد اس کتاب کو پڑھنے کا جی نہیں چاہے گا، ان صفحات کو پھر سے دہرانے کا جی نہیں چاہے گا۔ لیکن قرآن ایک ایسی عظیم کتاب ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، یہ ان کے معجزات میں ایک سب سے بڑا معجزہ ایسا ہے کہ اس کے صفحات کو آپ جتنی بار پڑھتے ہیں، اس کے ترجمے کو پڑھتے ہیں، نئے نئے راستے آپ کے سامنے کھلتے ہیں، نئی دنیایں کھلتی ہیں، ہر بار ایک نیا مفہوم آپ کو سمجھنے کو ملتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کے سامنے قرآن کی چند آیات پڑھوں گا، ترجمہ کے ساتھ پڑھوں گا۔ آپ بھی کوشش کیجئے کہ جب آپ گھر میں قرآن کا اہتمام کریں، اور اسپیشلی اپنے بچوں کو جب آپ قرآن پڑھنے کی طرف راغب کریں تو انہیں صرف اس ریس میں مت لگائیں کہ انہیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو صرف پڑھنا ہے، بلکہ انہیں یہ بھی ترغیب دیں کہ انہیں جتنا بھی قرآن کو پڑھنا ہے، بھلے وہ اس کا ایک جزوی حصہ پڑھنا ہے، چند آیات پڑھنی ہے، ترجمہ کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کے گھر کا ماحول خود بخود بہترین ہوتا چلا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور آپ کے اوپر سے اس بوجھ کو اتار دیا جو بوجھ
آپ کی پیٹھ کو توڑے جا رہا تھا۔ ورفعنا لک ذکرک، اور آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ فإن مع العسر یسرا، پس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ان مع العسر یسرا، بے شک مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ قرآن کریم کی یہ جو آیت ہم نے پڑھی اور جہاں پہ اختتام کیا کہ ان مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ نے 2 بار فرمایا۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، لیکن در حقیقت قرآن میں اللہ فرما رہا ہے ان مع العسر یسرا، کہ مشکل کے بالکل ساتھ اس کے پیرلل آسانی چل رہی ہے۔ جب آپ کسی مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں، جب آپ ظلمتوں کے اندھیروں میں پھنسے ہوتے ہیں اور اس وقت آپ کوئی سہارا تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو وہ سہارا مل نہیں رہا ہوتا، اگر آپ قرآن کی ان آیات کو پڑھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ایک سہارا ہے جو آسمانوں پہ ہے، لیکن وہ آپ کے بہت قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تمہاری شہرگ سے زیادہ قریب ہوں۔ جب لوگ سوال کریں، میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں میں کہاں ہوں، تو ان سے کہو کہ میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تو رب جب فرمائے گا کہ یہ جو مشکل چل رہی ہے، اس مشکل کے ساتھ ہی کہیں پہ آسانی تمہارے ساتھ چل رہی ہے، بس تمہیں اپنی آنکھوں کو کھول کر اور صبر کے ساتھ اور ثابت قدم رہتے ہوئے اس مشکل کے اندر سے اس حل کو نکالنا ہے۔ جب آپ تھوڑا سا صبر کے ساتھ کام لیں گے اور اپنے گرد و نواح پر آپ ٹھنڈے دماغ سے نظر دوڑائیں گے اور اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کوئی راستہ نکالنے والا ہے، تو پھر دیکھیے کہ کرشمات کیسے ہوتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، اس آیت کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے کہ جب بھی گھر میں قرآن پڑھیں تو اس کا جتنا بھی جزوی حصہ پڑھیں اسے ترجمہ کے ساتھ پڑھیں، تاکہ آپ کے گھر میں جو ہے وہ برکتیں نازل ہوں اور آپ کے جو سٹریس، آج کل ہم جس سٹریس سے گزر رہے ہیں، مشکلات سے گزر رہے ہیں، ملکی حالات جس طرح کے چل رہے ہیں، تو ایسے حالات میں اگر ہم قرآن کریم کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں، آپ بلیو کریں کہ ایک صحابی کہا کرتے تھے کہ اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے تو میں قرآن کھول کے ڈھونڈ لیتا ہوں، لیکن ہمیں بڑے بڑے مسئلوں کا حل نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں پڑھا اور اس کے بعد پھر ہم نے کوشش ہی نہیں کی کہ اس میں رب ہمیں کہنا کیا چاہتا تھا۔ ہمارے مسئلے کا حل ہمارے سامنے تھا، لیکن ہم اس کو پڑھ کے آگے نکل گئے اور ہمارے مسئلے وہاں کے وہاں ہی رہ گئے۔ اس کے ساتھ ہی ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک۔ کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ایک بہت ہی زبردست گیسٹ۔ ہم ان کے ساتھ باتیں کرنے والے ہیں بہت مزے کی۔ فلیٹیز ایکسپریس ہوٹل شملہ پہاڑی کے جنرل مینیجر ہیں۔ ابھی چھوٹا سا بریک لیں گے، کہیں مت جائیے گا، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی اپنی ٹرانسمیشن شہر رمضان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کے اپنے شو شہر رمضان میں، اور آج ہمارے ساتھ بہت ہی خاص گیسٹ ہیں جن کا نام ہے ذوالقرنین چودھری، جو فلیٹیز ایکسپریس شملہ ہل لاہور ہوٹل کے جنرل مینیجر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ I'm fine۔ کیسا جا رہا ہے آپ کا روزہ؟ بالکل زبردست۔ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو بڑے رحمت کا یہ چل رہا ہے عشرہ، اور ٹھنڈے ٹھنڈے روزے ہیں، اور ہر کوئی بڑے اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے ان کو نبھا رہا ہے۔ رمضان میں موسٹ لائکلی لوگوں کی روٹین جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے، ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ آپ کی ہوٹل کی روٹین کیا ہوتی ہے کہ اس میں جب رمضان آتا ہے تو وہ کچھ چینج کرنا پڑتا ہے اس کو، یا آپ کی وہی روٹین کی ایک جو چل رہی ہوتی ہے وہی چلتی رہتی ہے؟ ہوٹل میں تو یہ 24 آورز کا آپریشن ہے، اور رمضان سے پہلے یہ کچھ لمحات ہمیں آرام کرنے کے لیے مل جاتے ہیں، لیکن رمضان میں کیونکہ فوڈ کا بزنس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور پہلے فیز میں ہم فوڈ کی پریپریشن کرتے ہیں، اس کے بعد پھر افطار تیار ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ڈنر کی پریپریشن ہوتی ہے، ڈنر ریڈی ہوتا ہے، اس کے بعد پھر جو ہماری ٹیم ہوتی ہے وہ سحری کی پریپریشن میں لگ جاتی ہے، تو ہمارا کام تھوڑا سا ڈبل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہوٹل ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ مسلم اور نان مسلم دونوں نے ٹھہرنا ہے۔ تو مسلم اگر سحری کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو نان مسلم ہیں وہ بریک فاسٹ کے اوپر آ رہے ہیں، تو اس لیے ہمارا کام تھوڑا سا اس میں بڑھ جاتا ہے۔
تو یہ تھوڑا سا ہمیں بڑا چیلنجنگ بھی ہوتا ہے اور مزہ بھی آتا ہے کہ تھوڑا سا چیلنجنگ اس سینس میں کہ آپ نے 24 آور بالکل آپ نے ایک سائیکل کی طرح چلتے رہنا ہے. اس میں پھر آپ کی گھر کی روٹین تو تھوڑا ڈسٹرب زیادہ ہو جاتی ہوگی, مطلب پہلے آپ گھر میں زیادہ ٹائم دے پاتے ہوں گے, رمضان میں نہیں, تو اس میں کچھ اس طرح کے معاملات؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. تو پھر کیونکہ بینگ ہوٹلیئر ہم گھر والوں کو ادھر بلا لیتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کبھی افطار کر لیتے ہیں, کبھی کبھی ہمارے ساتھ وہ سحر کر لیتے ہیں, تو اس طرح کا بھی ہاتھ بڑھ جاتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا. تو آپ کتنا عرصہ سے اس ہوٹل لائن میں؟ میں الحمدللہ مور دین 25 ایئرز اس وقت کمپلیٹ کر چکا ہوں. اچھا. لاہور کے ڈفرینٹ ہوٹلس میں, لیکن اوور آل ایکسپیرینس میرا لاہور میں ہی رہا ہے. تو ڈائریکٹلی اسی بزنس میں تھے یا آپ نے سوئچ کیا؟ مطلب موسٹ لائکلی ہوتا ہے کہ ہم جب اپنی اسٹڈیز سے فارغ ہوتے ہیں تو کسی ایک کریئر کو چنتے ہیں, پھر تھوڑا ٹائم لگاتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا ہے یار اس میں سیٹل نہیں ہو پا رہا ہوں, اور کرتے کرتے پھر ہم سوئچ کر کے کسی اور بزنس میں چلے جاتے ہیں. تو آپ ڈائریکٹلی جب آپ نے اسٹڈیز اپنی کمپلیٹ کی تو ہوٹل کی لائن میں ہی آئے, یا اسٹارٹنگ میں آپ نے کسی اور شعبہ کو چنا اور پھر آپ کو لگا کہ یار نہیں مجھے اس لائن میں جانا چاہیے؟ نہیں, میں نے جب گریجویشن کی تو یہ تھوڑا سا گلیمرس فیلڈ تھا, اور مطلب ہر قسم کے لوگوں سے, ڈفرینٹ کلچر کے, ویریس ریلیجن کے لوگوں سے ملنا, تو یہ بڑا شروع سے مجھے فیسینیٹ کرتا تھا. تو میں نے اس کو بائی چوائس اڈاپٹ کیا اس پروفیشن کو. مطلب اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ سوچا کہ یار مجھے یہ کرنا چاہیے, یا اسٹڈیز کے دوران ہی آپ کو فیسینیٹ کرتا تھا یہ شعبہ کہ یار جو ہوٹل لائن کے لوگ ہوتے ہیں؟ اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے یہ پلان کیا تھا, کیونکہ اس میں یہ ایک ایسی فیلڈ ہے, یہ ایک ایسا ٹریڈ ہے کہ اس میں ایٹ لیسٹ آپ کی گریجویشن کمپلیٹ ہونی چاہیے, اور کوئی اچھی آپ کو اسکل ایک آنی چاہیے. اور انگلش از خود ایک اسکل ہے پاکستان میں, انٹرنیشنل لینگویج ہے. تو اگر آپ کو تھوڑا بہت اس کے اوپر عبور ہے تو فردر آپ کو اس ٹریڈ میں آنے کے بعد وہ پالش ملتی ہے اپنے آپ کو. اور جب آپ نے جوائننگ دی, ابھی تو ماشاءاللہ آپ جنرل مینیجر ہیں, تو فرسٹ آپ کی کیا ڈیزگنیشن تھی؟ میں نے اس ٹریڈ میں جب انٹری لیول پہ جو ایک ریسیپشنسٹ ہوتا ہے, تو وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا 1997 میں. اس وقت آپ کو کچھ تھوڑا اپنے سکلز پہ اتنا اعتماد تھا کہ ایک وقت میں جا کے میں جنرل مینیجر بن جاؤں گا؟ یا اس وقت ظاہر ہے کہ آپ ایک جنرل مینیجر کو آپ نے انٹرویو دیا ہوگا, تو انٹرویو کے دوران آپ نے سوچا ہوگا کہ میں اس کی سیٹ پہ کسی وقت بیٹھوں گا, مجھ میں اتنے سکلز ہیں؟ بالکل. ہر امپلائی جو ہے کسی بھی فیلڈ میں جاتا ہے تو وہ اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ وہ اینڈ اس کی جو ڈیسٹینیشن ہے, ایکسٹریم لیول ہے, وہاں تک پہنچتا ہے, پہنچنا چاہتا ہے. اور اس کے پیرالل پھر اس کی پلاننگ ہے کہ وہ کیسے پلاننگ کرتا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے, اس کو کن کن مراحل سے گزرنا ہے, اور کیا کیا ایسی اسکلز ہیں, کیا کیا ایسے ٹریٹس ہیں, کیا کیا ایسی سٹیپس ہیں جن کو عبور کر کے اس نے وہ منزل حاصل کرنی ہے. تو اس میں آپ کو اسٹڈیز کرنی پڑتی ہیں, لیٹسٹ ٹرینڈز ہاسپٹیلٹی کے پڑھنے پڑتے ہیں, اور چیلنجنگ ایٹماسفیئر قبول کرنا پڑتا ہے, اپنی کمیونیکیشن سکلز کو امپروو کرنا پڑتا ہے, اپنی انٹرپرسنل سکلز کو امپروو کرنا پڑتا ہے, اپنی مینجمنٹ سکلز کو امپروو کرنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں, اور اس کے بعد پھر آپ جو فارمل سٹڈیز ہوتی ہیں اس کو بھی امپروو کرنا پڑتا ہے, تاکہ آپ آہستہ آہستہ مختلف لیول پر بڑھتے جائیں, اور جس لیول پہ آپ جاتے ہیں اس کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہے. تو آپ کو مختلف, جیسے میں نے پہلے کہا کہ لیٹسٹ ٹرینڈز پڑھنے پڑتے ہیں آپ کو, اور کیونکہ آپ نے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے مختلف قسم کے لوگوں سے, جہاں پہ کم پڑھا لکھا گیسٹ بھی آتا ہے, پڑھا لکھا گیسٹ بھی آتا ہے, اور فارن کوالیفائڈ گیسٹ بھی آتا ہے. تو آپ نے ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے وائل اسٹینڈنگ ایٹ ریسیپشن, یا جہاں بھی آپ اس سیکشن میں کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کی انٹریکشن بڑی کیلکولیٹڈ ہونی چاہیے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہوئے. تو یہ سارے مراحل ہوتے ہیں. جو آپ کے جونیئرز ہیں ان کے ساتھ آپ کا جو بیہیویئر ہے, مطلب اگر آپ ایک جی ایم لیول پہ ہیں تو آپ نے سب کو دیکھنا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. موسٹ لائکلی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوپر کے لیول کا ایک بندہ ہے اسے بہت سخت ہونا پڑتا ہے الفاظوں کے لحاظ سے, اپنے لہجے کے لحاظ سے کام نکلوانے کے لیے, جو یہاں کا ایک ٹرینڈ ہے. یہاں کا ایک ٹرینڈ الگ ہے کہ جب تک لوگوں پہ, کچھ لوگوں پہ وہ ڈنڈا نہ چلایا جائے وہ کام نہیں کرتے. تو آپ اپنی پرسنل لائف میں کیسے ہیں, مطلب کوئی اسٹرکٹ ہیں یا پھر بہت سافٹ اسپوکن ہیں, کس طریقے سے؟
ہر طرح کا انسان کو ہونا پڑتا ہے ہوٹل لائن میں. سافٹ اسپوکن بھی ہونا پڑتا ہے, لیکن ایک مینجمنٹ کی ڈفرینٹ سکلز ہیں, آپ کو وہ اپنانی پڑتی ہیں. تو کوچنگ سکل جو ہے اٹس ون آف دیم. اگر آپ کوچنگ مینجمنٹ سکلز اپنا لیتے ہیں اپنے ساتھ, تو پھر آپ جونیئر کو بھی کوچ کرتے ہیں, سینئر کو بھی کوچ کرتے ہیں, ورٹیکل لیول پہ, ہورزنٹل لیول پہ. تو آپ یہ کوچنگ سٹائل اپناتے رہیں اور اپنی ٹیم کو بھی اسٹرانگ کرتے ہیں, ان کو بھی ایجوکیٹ کرتے ہیں, ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کس لیول پہ انہوں نے کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے, کیسے ایکٹ کرنا ہے. تو یہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. جی تو ناظرین, ابھی ہم بات کر رہے ہیں فلیٹیز ایکسپریس شملہ ہل ہوٹل کے جنرل مینیجر ذوالقرنین صاحب کے ساتھ, اور آپ دیکھ رہے ہیں A1 انٹرٹینمنٹ کی خاص ٹرانسمیشن شہر رمضان. ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, کیونکہ یہ ہے آپ کی ٹرانسمیشن شہر رمضان. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویلکم بیک. ایک بار پھر شہر رمضان میں آپ کا استقبال ہے, اور ہمارے ساتھ ہیں فلیٹیز ایکسپریس شملہ ہل کے جنرل مینیجر ذوالقرنین بھائی, اور ہم ان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں ان کی تھوڑا پرسنل لائف پہ, اور رمضان کے حوالے سے بھی چٹ چیٹ چل رہی ہے. اچھا یہ بتائیے گا ذوالقرنین بھائی کہ ابھی آج کل جو لوگ آ رہے ہیں ہوٹل کی لائن میں, تو کسی نئے ریسیپشنسٹ یا ایسے امپلائی کو دیکھ کے آپ کو اس میں ایسا سپارک لگا کہ یہ بھی کسی وقت میں کسی جنرل مینیجر کی پوسٹ پہ کھڑا ہوگا؟ بڑا اچھا سوال کیا سلیم صاحب آپ نے. اس میں یہ ہے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے نا, اس میں وہ پیشنس نہیں ہے. ایک تو پیشنس نہیں ہے, ایک ان کے اندر کوئی برننگ ڈیزائر بھی نہیں ہے نئی چیزیں سیکھنے کی. ول نہیں ہے ان کے اندر. اور کیونکہ ہم نے اگر ایک پوسٹ پہ, ایک سیکشن کی پوسٹ پہ اگر ایک دو سال گزار دیے, محنت کے ساتھ آگے بڑھے. آج کل کی جو جنریشن ہے وہ کہتی ہے کہ میں آج ریسیپشنسٹ آیا ہوں اور صبح میں مینیجر بن جاؤں. اور اگر آپ ان کا انٹرویو کرتے ہیں کہ ان کے اندر وہ کوالٹیز, وہ ٹریٹس, وہ کمیونیکیشن سکلز ہیں, تو ان میں زیرو. ان کے اندر نئی چیز سیکھنے کی ڈیزائر بھی نہیں ہے, ان کے اندر پڑھنے کا شوق نہیں ہے, ان کے اندر ایٹیکیٹس بھی نہیں ہے. کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ذہن میں آ جاتے ہیں کہ آپ نے اس وقت, جیسے کہ اسکول میں آپ جاتے ہیں تو اسکول میں آپ کی کمپلشن ہوتی ہے کہ آپ نے یونیفارم پہن کے جانا ہے, لیکن کبھی کبھی وہ کمپلشن جو ہے وہ عادت بن جاتی ہے اور آپ پہن کے ہی جاتے ہیں. تو اسی طرح ہوٹل میں بھی, ہوٹل ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں سم ٹائم دن میں 2 مرتبہ آپ کو شیو کرنی پڑتی ہے, تو اور اچھی ڈریسنگ رکھنی پڑتی ہے. پریزنٹیبل ہوگا بندہ تبھی اپیل کرے گا نا. ایگزیکٹلی. اور آپ کی مطلب فرام شو ٹو ہیئر کٹ آپ کے بالکل گڈ لکنگ آپ نظر آنے چاہیے. تو یہ جو ایلیمنٹ ہے یہ آج کل کی جنریشن میں نا بالکل مس ہوتا ہوا میں دیکھ رہا ہوں. اچھا, آپ کی اسی بات سے میں ایک سوال کروں گی کہ آپ کو کیوں لگتا ہے کہ جو اب کی جنریشن ہے وہ ایز کمپیئر ٹو ہماری پرانی جنریشن, نئی جنریشن میں کیوں ول نہیں ہے, کیوں اتنی ڈیزائر نہیں ہے, کیوں یہ اتنی لائف سے ایک اپسیٹ سی اس سچویشن میں ہے؟ ایسا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وجوہات ہے اس کی؟ 3-4 وجوہات ہیں میری اوپینین کے مطابق. ایک تو ان کو کچھ چیزیں بہت جلدی مل گئی ہیں, ان کی ایکسیس میں بڑی جلدی آ گئی ہیں, جو کہ ہماری ایکسیس میں 10 سال بعد آئیں. دوسرا یہ جو والدین ہیں انہوں نے ان کو بہت پیمپرڈ لائف سٹائل دے دیا ہے, چاہے وہ غریب ہے, چاہے وہ امیر ہے, چاہے وہ مڈ سکیل میں ہے, اس کو ایک پیمپرڈ لائف سٹائل انہوں نے دے دیا, کمفرٹ زون سے نکلنے دیا, رف اینڈ ٹف نہیں بنایا. اور تیسرا یہ ہے کہ ان کو کچھ چیزیں, یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, ان کو بڑی جلدی فیس بک مل گئی, ان کو بڑی جلدی یہ موبائلز مل گئے, ان کو بڑی جلدی لیٹسٹ چیزیں مل جاتی ہیں. اور پہلے آپ انالیسس کر سکتے ہیں کہ پورے محلے میں ایک ٹیلی فون ہوتا تھا, ٹھیک ہے. اب اگر مطلب آپ کہیں کہ 10-20 گھر اس ایک ٹیلی فون کے اوپر ڈپینڈنٹ تھے, اب ہر ایک گھر میں 10 فون ہیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ لوگوں کو بہت جلدی مل گئی ہیں, اور پھر ان کے اندر فیئر ختم ہو گیا ہے کہ میرے پاس چیزیں تو ہیں, مجھے گھر سے کھانا مل رہا ہے, اور میرے پاس موٹر بائک بھی آپ کو ایزیلی مل جاتی ہے, موبائل بھی آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو کوئی دشواری نہیں نظر آتی.
اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ہارڈ شپ لینے کے لیے آپ تیار نہیں ہوتے. تو اگر یہ تیار نہیں ہوتے آپ کسی بھی ڈیفیکلٹی کو اوور کم کرنے کے لیے, تو آپ کے اندر نہ پھر ہمت آتی ہے, نہ پھر آپ کے اندر کوئی ول پیدا ہوتی ہے, نہ آپ کے اندر پھر صبر پیدا ہوتا ہے. اچھا, تو یہ ابھی جیسے ہم سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے بارے میں بات کر رہے تھے, تو جیسے جیسے یوٹیوب آئی, فیس بک آیا, بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آئے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انہوں نے ڈیفینیٹلی سکھایا بھی بہت کچھ ہے, تو یہ ایک نیگیٹو اسپیکٹ بھی لے کے آئی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے % یہ نیگیٹو اسپیکٹ لے کے آئے ہیں ہماری جنریشن پہ, اور کتنا پازیٹیو؟ یہ نیگیٹو امپیکٹ تو کوئی نہیں لے کے آئے, لیکن یہ سارا پازیٹیو امپیکٹ ہی لے کے آئے ہیں, کیونکہ یہ لیٹسٹ انفارمیشن آپ کے پاس لے کے آئے ہیں. لیکن اب انسان کو خود دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر جو چیز اس کو نظر آ رہی ہے وہ تو بڑی گلیمرس ہے, لیکن اس کے پیچھے جو انت تک محنت ہوئی ہے نا, اس کو وہ بھول جاتے ہیں. آپ یہ شو ہی لے لیں, آپ اپنی لائف لے لیں, آپ میری لائف لے لیں, آپ نے بہت محنت کی ہوگی, لیکن اب جو نئی جنریشن آپ کو دیکھ رہی ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ اس کے ذہن میں یہی ہے کہ سلیم صاحب اور آمنہ بس ان کا کام یہی ہے کہ وہ بیٹھ جائیں گے اور باتیں کریں گے. حالانکہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ وہ جو اسکول میں پڑھتے ہیں نا, کالج میں پڑھتے ہیں, وہ ذہین نہیں ہیں. آپ لوگ ذہین ہیں, کیونکہ میں نے کئی مرتبہ اس کا انالیسس کیا ہے کہ جتنے 1 لائنر 2 لائنر لمبے ڈائلاگ آپ بولتے ہیں بغیر کسی سٹاپنگ کے, عام بچہ نہیں بول سکتا, نئی جنریشن نہیں بول سکتی, ہم نہیں بول سکتے. ہمیں کئی مرتبہ اسپیچز دینی پڑتی ہیں, لیکن ہم فمبل کرتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں, پھر ہم مکس کرتے ہیں. لیکن آپ جس لیول پہ ہیں, آپ مطلب روانی سے چیزیں کرتے ہیں, تو یہ جو فرنٹ فیز ہے نا, اس کو لوگ دیکھتے ہیں کہ بس یہی ایک فیز ہے. اس کے جو پیچھے ہے وہ بہت پریکٹس ہے, ریاضت ہے. بالکل. اور پریکٹس میکس یو پرفیکٹ, یہ تو ایک بڑا مشہور مقولہ ہے. مجھے یہاں پہ ابھی میں ایک بات بھی کوٹ کروں گا, اس کی بروس لی بڑا ایک مشہور فائٹر ہوا, تو اس سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں کبھی کسی سے لڑتے ہوئے ڈر لگا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ لڑا ہوں, اور میں پہلے اس کا تعارف جان لیتا ہوں بندے کا, اور جب مجھے آ کے بتایا جاتا ہے کہ یہ جس سے تمہاری فائٹ ہے یہ 1000 طریقوں سے لڑنا جانتا ہے, کہتا ہے میں گھبراتا نہیں ہوں. لیکن جب مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ اسے ایک ہی طریقے سے لڑنا آتا ہے, لیکن یہ 1000 بار اس طریقے کو آزما چکا ہے, تو پھر میں تھوڑا چوکنا ہو جاتا ہوں کہ اب مجھے دھیان سے لڑنا ہے, کیونکہ اس کی پریکٹس بہت ہے. ہمارا بات وہی ہے کہ ہم پریکٹس اور اسی پہ ہم اپنے لائف سٹائل کو اگر لے کے آتے ہیں, دین بھی ہے دنیا بھی ہے. تو یہ رمضان کے مہینے کو اگر ہم لے کے چلیں تو پریکٹس کے لیے اللہ نے ہمیں یہ مہینے میں کچھ سہولتیں دی ہیں. جیسے کہ اسکول میں, کالجز میں ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس ایک کوشن یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ فیسز دے رہے ہیں, ہمارے پاس پڑھنے کا ٹائم ہے, ایز کمپیئر ٹو اس بچے کے کہ جو اسٹڈی بھی کر رہا ہے اور ساتھ میں جاب بھی کر رہا ہے, اس کے لیے زیادہ مشکل ہے. تو یہ ایک کمفرٹ زون ہمیں اللہ نے دیا رمضان میں کہ جنت کے دروازے کھول دیے, دوزخ کے بند کر دیے, اور سب سے زیادہ جو ہمارا خطرناک ترین دشمن تھا شیطان, اس کو جگڑ دیا کہ چلو بھئی اب تمہارے پاس پریکٹس کے لیے وقت ہے. تو ابھی ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ تھوڑا سا رمضان کے حوالے سے کہ کس طرح سے ہم پریکٹس کریں اپنے اخلاقیات کو اوپر لانے کے لیے, مورلی لحاظ سے ہم اپنے معاشرے کو کس طرح تھوڑی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ہم پریکٹس کر کے اپنے آپ کو آگے لے کے آ سکتے ہیں. تو ناظرین, یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے, لیکن اس بریک کے دوران میری جو کو ہوسٹ ہیں آمنہ, یہ ذرا ایک وزٹ کریں گی کچن کا, اور کچن جو ہے وہ فلیٹیز ایکسپریس شملہ ہل ہوٹل کے ہی اندر لگا ہوا ہے, اور انہی کے ایک بڑے ہی باکمال شیف جن کا نام پاشا ہے, وہ ہمیں ہر بار ہر روز ایک بہت زبردست قسم کی ریسیپی نہ صرف بنا کے دکھاتے ہیں بلکہ وہ ڈیٹیل بتاتے ہیں, تاکہ آپ اپنے گھر میں اس کو پریکٹس کر کے مزے کی سحر و افطار کی چیزیں بھی بنا سکیں. اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں A1 انٹرٹینمنٹ کی رمضان ٹرانسمیشن شہر رمضان, اور اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے پاکولا نے, کوکا کولا نے, اور فلیٹیز ایکسپریس شملہ ہل ہوٹل نے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ہیں آپ کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمنہ خان, اور ایک بار پھر سے خوش آمدید شہر رمضان میں. تو بتائیے شیف پاشا, آج ہمارے پاس افطاری میں کیا ہے؟ آج آپ کے لیے ایک بڑی یونیک سی اور ڈیفرنٹ سی ریسیپی میں لے کے آیا ہوں,
وہ ہے پن ویل سینڈوچ. اچھا یہ کولڈ سینڈوچ ہے تو چکن سینڈوچ لیکن ڈفرینٹ شیپ میں, ڈفرینٹ شکل میں اور ڈفرینٹ سٹائل میں آپ کو بنانا میں آج سکھاؤں گا, اور بڑی ایزی ریسیپی ہے. تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم اس میں کیا کیا یوز کریں گے. ہم نے اس کے اندر یوز کرنا ہے چکن سپریڈ. چکن سپریڈ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے بوائل چکن, فرینچ مسٹرڈ پیسٹ, سالٹ اینڈ بلیک پیپر, اور ہم اس کے اندر ڈالیں گے مایو. پھر اس کا بن جائے گا چکن سپریڈ. چکن سپریڈ ہم پھر رول کریں گے بریڈ کے اندر. اگین میں بتا دوں کہ بریڈ کو ہم نے اس کے کنارے کاٹ لینے ہیں, اس کو ہم نے پن ویل سے ایک طرح سے رول کر لینا ہے. رول کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر پیسٹ سپریڈ کریں گے اور مختلف کلرفل جو ویجیٹیبل ہیں وہ اس کے اوپر رکھ کے ارینج کر کے ہم اس کو رول کر لیں گے. رول کرنے کے بعد ہم اس کو فریج میں رکھیں گے. کوئی 15-20 منٹ کے بعد ہم اس کو کٹنگ کر کے پیش کریں گے. یہ ہمارے ہے پن ویل سینڈوچ. اور جتنے بھی ویورز آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, شیف پاشا نے ابھی آپ لوگوں کو اس کی ریسیپی بتائی ہے, تو آپ لوگ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں ان کیس اگر آپ کو اپنے گھر میں ٹرائی کرنے ہیں. جی سٹارٹ کرتے ہیں. یہ بوائل چکن ہے ہمارے پاس. بوائل چکن کو ہم نے یہ فائن چاپ کر لینا ہے. یہ دیکھیں میں نے اس کو فائن چاپ کر لیا. یہی اتنی تیزی سے چاپ کر سکتے ہیں, آپ لوگوں نے نہیں کرنا, نہیں تو آپ لوگوں کا ہاتھ کٹ جائے گا. یہ دیکھیں اس کو ہم نے فائن چاپ کرنا ہے. خیال کریے گا جب بھی آپ نائف کا استعمال کریں تو دیکھ کے کریں, آپ بڑے کیئرفلی اور دیکھ کے پھر آپ استعمال کریں. اور اس کو آپ کیمے والی مشین میں سے نکال سکتے ہیں, آپ اس کو بلینڈر سے بلینڈ کر سکتے ہیں, آپ کسی طرح بھی اس کو چاپ کر کے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ سپریڈ ہو گیا ہمارا ریڈی. یہ ہم ڈالیں گے اس کو باؤل میں. یہ دیکھیں میں نے اس کو باؤل میں ڈال دیا. اب ہم اس کے اندر سالٹ, پیپر اور مسٹرڈ پیسٹ ڈالیں گے. جی آپ مکس ڈالیے گا اس کے اندر سالٹ, بلیک پیپر پاؤڈر. پہلے ہم بلیک پیپر پاؤڈر ڈال رہے ہیں اس میں. جی اس کے بعد ہم سالٹ, یس یس, اور مسٹرڈ پیسٹ کوارٹر ٹی اسپون. یہ مسٹرڈ ٹی اسپون فرینچ مسٹرڈ ہم نے ڈال دیا. اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے مایو ہاف کپ. جی ہاف کپ مایو. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ یہ بناتے بناتے اگلے ایپیسوڈ میں شیف بن جائیں گی. ہاں مجھے بھی یہی لگ رہا جی ہے. سپریڈ بنائیے, اس کو مکس کیجیے گا, کیونکہ اس جو ہے سیزن میں میں ڈھیر کوکنگ کرنے والی ہوں, اور اس میں کوئی جو ہے نا وہ ڈاؤٹ والی بات. جی مایو اور ڈالیں پلیز. کوکنگ میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کی ہونی جتنی میں یہ رمضان کے اسپیشل ایپیسوڈز میں کرنے والی. تو ہمارا یہ آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ بھی اس کو ٹرائی کریں. آپ اس کو بنائیں, بنا کے رمضان کی افطاری میں لیں, سحری میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. بچے بہت لائک کرتے ہیں. اٹس مور آف اے لائک مایونیز, جو ہم اکثر ہم اپنے گھروں میں مایونیز والے وہ سینڈوچ بناتے ہیں, تو یہ بالکل اسی طرح ہے, اسی طرح کا پلیٹر ہے, اسی طرح کی ساری چیزیں ہیں. بہت آسان ہے جو آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹرائی کریں اور یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگے. جی تو چلیں, اب ہمارا یہ جو پلیٹر ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے. اب ہم نے اپنے سلائس لینے اور ان کو ہم نے کٹ کرنا ہے. جی آپ اس کے جی آپ اچھا اس کے کناروں کو ہم نے کاٹنا ہے بڑے نائسلی وے سے. اس طریقے سے ہم نے اس کو کاٹ دیا ایسے. یہ دیکھیں بریڈ کو ضائع بھی زیادہ نہیں کرنا, بس ہمیں اس کا وائٹ پارٹ چاہیے. یہ جو براؤن ایج ہوتے ہیں یہ اس کی ہم نے اتار دینے ہیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے رول ہو سکے. اس کو ابھی ہم ایسے کاٹیں گے نا؟ نہیں جی, اس کے پورے کو ہم نے اس طرح سے رول کرنا ہے. یہ دیکھیں, اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ رولنگ پن رکھا ہے. یہ ہلکا ہلکا ہم نے اس کو دبانا ہے, بالکل ہلکا ہلکا, تاکہ بریڈ بریک نہ ہو, ٹوٹے نہ. اس کو ہم نے اس طرح سائڈ چینج کرنی ہے ایسے. اچھا یہ دیکھیں, تو اگر ہم یہ نہ کریں جتنی آپ کی بریڈ فریش ہوگی. کچھ لوگ نہیں اس کو, کچھ لوگ اس کو صرف تھوڑا سا گیلا کر لیتے ہیں تاکہ ٹوسٹ نرم رہیں. نہیں, اس سے میڈم کیا ہوگا کہ یہ رول نہیں ہوگا. اچھا یہ دیکھیں اب اس کے اندر فریشنس بھی ہے, تازگی بھی ہے, اور یہ رول بھی ہو رہا ہے. اگر آپ کی بریڈ پرانی ہوگی, ایکسپائر ہوگی, وہ رول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ہم نے تھوڑا سا اس کا سٹائل چینج کیا ہے, ڈفرینٹ شیپ میں اور ڈفرینٹ شکل میں. اچھا تو یہ دیکھیے گا, اس کو ہم نے اور تھوڑا سا بیلنا ہے تاکہ رول اچھا بن جائے. یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے اس کو کیا ہے. چلیں ناظرین, جب تک ہمارے شیف جو ہیں وہ ہمارے ٹوسٹ کو رول کر رہے ہیں تب تک ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. کہیں مت جائیے گا,
ہم جلدی سے واپس آ رہے ہیں. دیکھتے رہیے آپ کا اپنا پروگرام شہر رمضان. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویلکم بیک ایوری ون. ہم واپس آ چکے ہیں شہر رمضان کے کچن میں اور اب ہم آپ کو یہ بتانے لگے ہیں کہ اب ہم نے فردر کیسے اپنی اسپریڈ کو بریڈ پہ لگا کے اور زبردست قسم کے سینڈوچ بنانے ہیں. جی آپ اسپریڈ لگائیے گا, نائف سے اسپریڈ لگائیں. اس کو آپ بٹر نائف سے اسپریڈ کر سکتے ہیں, آپ اسپون سے اسپریڈ کر سکتے ہیں. اچھے طریقے سے ایک اچھی سی لیئر اس کے اوپر آنی چاہیے. اور یہ دیکھیں لیئر جو ہے وہ تھک ہونی چاہیے. خیر میری تو بھی خیر بہت ہی باریک ہے, لیکن اس کو ہم تھک کر لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو ناظرین اب ہم نے اپنا جو اسپریڈ ہے وہ ٹوسٹ پہ لگا لیا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ پراپرلی جو ٹوسٹ ہے وہ اس پہ ہر جگہ پہ اسپریڈ لگ چکا ہے, کوئی جگہ خالی نہیں ہے اس کی. اب ہم فردر اس کو کیا کریں گے پاشا بتائیے. جی ہم اس کے اندر تھوڑی سی کلرفل ویجیٹیبل اسٹف کریں گے. جیسے یہ میرے ہاتھ میں فائن جولین کٹی ہوئی ریڈ کیبج ہے, اس کو چھوٹی بھی باریک بھی کاٹ سکتے ہیں. اس کو آپ اس کے اندر ڈال دیں. تھوڑی سی گرینری کوئی لیٹس وغیرہ اس کے اندر ڈال دیں اور ٹمیٹو کے چنکس اس کے اندر ہم ڈال دیں تھوڑے سے. یہ دیکھیں یہ دیکھیں. اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو رول کریں گے. رول کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ ہم اس کو بٹر پیپر کی مدد سے رول کر سکتے ہیں. تو یہ اب ہم بٹر پیپر لینے لگے ہیں اور ہم 2 بٹر پیپر لیں گے اور اس کو جو ہے وہ ہم اپنے ٹوسٹ کے نیچے. جی آمنہ میں تھوڑی سی آپ کی ہیلپ چاہوں گا. ہاں پلیز. یہ اس کو میں اٹھاؤں گا اس طرح سے بڑے آرام سے, اور یہ ہم اس کو اس کے اوپر پلیس کر دیں گے اس طرح سے. اب جب ہم نے اس کو رول کرنا ہے تو بڑے احتیاط سے پہلے ہم نے بریڈ کو رول کرنا ہے. یہ دیکھیں ایسے, یہ اس طرح سے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں رول ہو گیا پہلا سٹیپ. پھر اپنے پیپر کو ہاتھ میں لے کے اس طرح سے اس کو رول کرنا ہے ایسے. اچھا. پھر اس طریقے سے یہ دیکھیں جیسے شاورما رول ہوتا ہے نا. جی جی سیم شاورما بھی ویسے بٹر پیپر پہ ہی رول ہوتا ہے. تو اس کو ہم اس طرح سے پراپر طریقے سے رول کر لیں گے. رول کرنے کے بعد اس کو دونوں طرف سے کینڈی بنا دیں گے. یہ کینڈی کی پیکنگ ہوتی ہے اس طرح سے. یہ دیکھیں اس کو ہم نے اس طرح سے بنا کے اس کو 15 سے 20 منٹ تک فریج میں رکھ دینا ہے. جب فریج سے نکالیں گے تو ہم اس کو کاٹ کے گارنش کر کے پیش کریں گے. دور سے دیکھنے ہم اس سے کو بالکل شاورما کی طرح لگ رہا ہے. بہت ہی زبردست قسم کا لگ رہا ہے. اس کی خوشبو بھی بہت بہترین ہے. تو ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ یہ سینڈوچ اپنے گھر پہ ٹرائی کریں گے رمضان میں. اپنے دوستوں کو کھلائیں گے, مہمانوں کے آگے سب کو کھلائیں گے آپ. اور ہمیں دیں اجازت, ہم کل ملیں گے آپ سے سیم اسی وقت پہ آپ کے اپنے پروگرام شہر رمضان پہ, اسپانسرڈ بائی پاکولا, کوکا کولا اینڈ فلیٹیز ایکسپریس ہوٹل, شملہ ہل, لاہور. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے خوش آمدید شہر رمضان میں. چلتے ہیں کچھ سوالوں کی طرف. تو سر ہمیں یہ بتائیں کہ ہماری یہ جو جنریشن ہے, ہم لوگ ہیں, یہ ہم لوگ اپنے آپ کو مورلی اور ایتھیکلی کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ بالکل بڑا اچھا سوال آمنہ آپ نے کیا. دیکھیں جیسے آج کل رمضان چل رہا ہے تو یہ ہمیں بڑا, اور پہلا عشرہ اس کا چل رہا ہے اور یہ رحمت کا عشرہ ہے, اور یہ رمضان اٹ سیلف اور اسلام بھی ہمیں نظم و ضبط سکھاتا ہے اور ہمیں اخلاقیات سکھاتا ہے. کیسے آپ نے چھوٹوں کے ساتھ پیار کے ساتھ پیش آنا ہے, بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا ہے, کیسے آپ نے ایک اپنے جو ہمسایہ ہیں اس کے حقوق کیا ہیں, آپ کے والدین کے حقوق کیا ہیں, آپ کی بہن بھائی کے حقوق کیا ہیں, یہ ہمیں اسلام سب سکھاتا ہے. اور رمضان میں تو جو ان چیزوں کی جو ثواب کی پرسنٹیج ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ کرنی ہے. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس رمضان کے ماہ میں ثواب کا
جو ریٹ ہے وہ ڈبل سے ڈبل کر دیا ہے. تو مورلی اور ایتھیکلی ہمیں اس سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے اور ہمیں اپنے اسلام کے بارے میں بھی پڑھنا چاہیے. ہم جیسے دوسری کتابیں پڑھتے ہیں, جیسے کہ آپ نے شروع میں بڑا اچھا ایک سینٹینس کہا تھا کہ ہم دوسری جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں تو ہم بور ہو جاتے ہیں, اور اگر ہم قرآن پاک پڑھیں تو ہم بور نہیں ہوتے, اور اس میں ہر پیج میں ہر لائن میں ایک دنیا مخفی ہے. تو ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے, اور وہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے, وہ تمام کتابوں کا مجموعہ ہے, اور اس میں ہر چیز کی جو ہے تشریح ہے. اور آپ جتنی بھی جو بھی علم اخلاقیات کے اوپر ہے, حقوق کے اوپر ہے, اسلام کے اوپر ہے, رمضان کے اوپر ہے, کوئی بھی علم ہے وہ سب اس میں مخفی ہے, اور جو بھی آپ پڑھیں اور آپ کا ذہن کھلتے سے کھلتا چلا جاتا ہے. اچھا, اگر ہم اپنے دین کے حوالے سے بات کریں تو ہمیں ہمارا دین ایک بہت ہی یہ بہت زیادہ اس پہ زور لگا کے کہا گیا ہے کہ صبر کرنا سیکھو. تو صبر کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ ہماری یہ جو نیو جنریشن ہے ان میں تو بالکل ہی صبر نہیں ہے, تو یہ اس کو آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے اپنی پوری زندگی کے اب تک کے تمام جتنے آپ کے تجربات رہے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیا آپ صبر کو کس طرح آپ ڈیفائن کرتے ہیں؟ دیکھیں, کچھ چیزیں آپ کو ان بلٹ یا آپ کو گھر سے ملتی ہیں, تو یہ جو پیشنس ہے یہ بھی ماں باپ کو چاہیے, اور پیورلی زیادہ تر جو بچہ ہے وہ اپنا ٹائم انیشل سٹیجز میں اپنی ماں کے ساتھ گزارتا ہے. تو ہمیں یہ ماں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنے بچے کو صبر کیسے سکھانا ہے. اور پھر ہمیں جو سیکنڈ سٹیج آتی ہے وہ ٹیچر کے پاس آتی ہے کہ ٹیچر نے, جتنے بھی سکولز کے ٹیچرز ہیں انہوں نے بچوں کو صبر کیسے سکھانا ہے. تو یہ دو لیول ہیں جہاں پہ بچہ صبر سیکھ سکتا ہے, کہ صبر بھی ایک سبجیکٹ ہے کہ آپ نے کیسے اس کو پیشنس کو اپنے اندر ابزارو کرنا ہے. اگر کبھی امپیشنٹ نہیں ہونا, اور کبھی اگر کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی تو اس کے لیے نامحروم نہیں ہونا, وہ آپ کو محنت کرنے کے بعد دوبارہ مل سکتی ہے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو گھر کی تربیت سے اور اسکول کی تعلیم سے مل سکتی ہیں. تو آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ اسکول کا اور ٹیچر کا بہت بڑا ہاتھ ہے بچے کے اندر اس کی صبر لانے کے لیے اور باقی چیزیں جو آج کل کا جو معاملہ چل رہا ہے نا آمنہ, وہ تو ہم اگر اسکول لائف پہ آئیں تو وہ تو بالکل ہی بچوں کی ڈیڈ ہے. ایک تو کلر ڈیز, پتہ نہیں کون کون سے ڈیز, کلچرل ڈے. ایک وقت میں ہمارے وقت میں تو ایک چھٹی ہوا کرتی تھی جمعہ کی, اور پھر 6 دن ہم پڑھا کرتے تھے, اور باقاعدہ طور پہ اس وقت میں ہمارے ماں باپ بھی جا کے یہ کہہ دیتے تھے ٹیچر سے کہ بھائی یہ گوشت تمہارا ہے اور ہڈیاں ہماری ہیں. میں نے تو اپنی لائف میں یہ سنا, مطلب استاد کی اتنی عزت اور وہ احترام ہوتا تھا. آج استاد کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, کچھ اداروں نے باندھ دیے ہوئے ہیں, پھر ادارے کچھ اس طرح سے لے کے تعلیم کو چل رہے ہیں کہ وہ ایک بزنس بن گیا ہوا ہے. تو اب تو مجھے نہیں لگتا کہ اب اسکول میں کچھ ایسا انوائرمنٹ ہے کہ جس میں آپ مورلی تعلیم تو مل رہی ہوتی ہے, تعلیم ایک الگ چیز ہے, شعور الگ چیز ہے, سیکھنے کو بہت کچھ مل جاتا ہے بچوں کو, ان کے پاس دنیا جہان کا علم ہے, لیکن جو ایک شعور اور جو اخلاقی طور پہ ہے, مجھے نہیں لگتا کہ آج کل کے جو ادارے ہیں وہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں کہ وہ بالکل. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ گھر بھی بڑے ہوتے تھے, گراؤنڈز ہوتی تھیں آپ کے علاقے میں, چھوٹے پارک ہوتے تھے, اور اسکول میں بھی بڑی گراؤنڈز ہوتی تھیں, اور کچھ بچے یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں, نظم و ضبط, ڈسپلن اور پیشنس, اور جو کسی چیز کو پا لینے کی خوشی اور نہ ملنے کی نامحرومی جو ہے نا, یہ گراؤنڈ میں بھی سیکھتا تھا. اب یہ بھی ایلیمنٹ ہم نے مس کر دیا. اب نہ گھروں میں ہم بچے کو کھیلنے دیتے ہیں اور گیجٹس دے دیتے ہیں ان کو, تو وہ ان کے ساتھ لگے رہتے ہیں, اور اسکول میں بھی اتنے گراؤنڈز نہیں ہوتے نہ, تو ہم صرف ٹی وی پہ ہی کرکٹ میچ دیکھتے ہیں, یا سنڈے کے سنڈے اگر کسی کو 1-2 گھنٹے مل جاتے ہیں تو اس میں. ادروائز یہ ساری جو ایلیمنٹس ہیں ہماری لائف سے اپ کمنگ جو جنریشن ہے نا اس سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. مطلب وہ اخلاقی طور پہ بھی کمزور ہو رہے ہیں اور فزیکلی طور پہ بھی کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کی ایک بڑی بات وہی ہے جو آپ نے پہلے بات کی تھی, جیسے وہ ٹیلی فون ایک گھر میں ہوا کرتا تھا, تو وہ ایک اتفاق کی علامت تھی. مطلب ہمارے محلے میں بھی ایک گھر تھا اور اس گھر کے اندر ٹیلی فون تھا, ہمارے گھر میں نہیں تھا اور بہت سارے گھروں میں نہیں تھا, لیکن اخلاق کا لیول یہ تھا کہ وہ سارا دن
ان کا فون بجتا رہتا تھا اور ان کا ایک بچہ دوڑ کے ایک گھر میں جا رہا ہے آپ کا فون آ گیا, آپ کا فون آ گیا. آج لوگ کسی کے کام آنے کو تیار نہیں ہیں. بالکل کام. آج ایون یہ وقت بھی آ گیا ہے کہ ایک دوست ساتھ بیٹھا ہوا ہے, اس کے پاس بھی موبائل ہے, آپ کے پاس بھی موبائل ہے, آپ اس کا موبائل نہیں یوز کر سکتے, صاف انکار کر دیتا ہے. تو یہ اتفاق میں جو ایک اتنا بڑا گیپ آ گیا, جو پہلے لوگ مل جل کے بیٹھتے تھے ہم ماڈریٹ ہو کے, تو اب اس جو لائف جو ہماری ابھی لائف گزر رہی ہے اس میں کچھ آپ کو ایسے کچھ ایلیمنٹس نظر آتے ہیں کہ اتفاق کو پھر سے گین کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو چیزیں چلی گئی, مل بیٹھنے کی چلی گئیں, اب ایک ہی گھر میں 4 لوگ بیٹھے ہوئے ایک ہی کمرے میں تو ہر کوئی اپنے موبائل پہ لگا ہوا ہے. کیا کوئی ایسا کوئی ایلیمنٹ ہے کہ جس سے ہم دوبارہ سے ری گین کریں اس کو, اتفاق والی برکت کو؟ بالکل. یہ ایسے موقع دن میں 5 مرتبہ آپ کو ملتے ہیں. پہلا موقع ملتا ہے آپ کو فجر کے وقت, دوسرا ملتا ہے ظہر کے وقت, تیسرا ملتا ہے عصر کے وقت, چوتھا ملتا ہے مغرب کے وقت, اور 5واں ملتا ہے عشاء کے وقت. جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں اور مسجد میں بیٹھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, دینی معاملات کو طے کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں, اور پھر جاتے ہوئے بھی آپ کسی نہ کسی کو ملتے ہیں اور آتے ہوئے بھی کسی نہ کسی کو ملتے ہیں, اور آپ کے ہمسائے کے حقوق جو ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ آپ ملتے ہیں, تو یہ جو بات آپ نے کہی یہ یہاں پوری ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ کو خود بھی پلان کرنا چاہیے. جیسے کہ پہلے اگر آپ 20-30 سال پہلے چلے جائیں تو آپ والی جو ہم تھے, ہم نے ایک پلان کیا ہوتا تھا کہ ہم نے عصر اور مغرب کے درمیان ہم نے گراؤنڈ میں ہونا ہے, یا صبح فجر کی نماز پڑھ کے ہم نے گراؤنڈ میں جانا ہے. تو اب وہ ایلیمنٹ مس ہے. ہم تو پلان کرتے تھے, آج کی جنریشن کو بھی پلان کرنا چاہیے, لیکن پہلے ہم جلدی سوتے تھے. آج کی جنریشن موبائل کے ساتھ اٹیچ ہے اور وہ 11-12-1 بجے 2 بجے تک سوتی ہے, تو وہ صبح اٹھ نہیں پاتی, تو وہ صبح والا ایلیمنٹ بھی مس کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد اب وہ صبح والا ایلیمنٹ جو مس کر دیتے ہیں تو وہ صبح اٹھتے ہی لیٹ ہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی جو سن رائز کے ساتھ لائف سٹارٹ کرتے ہیں نا, اس میں 2-3 گھنٹے پیچھے ہیں. تو اگر وہ شروع ہی 2-3 گھنٹے پیچھے ہیں تو وہ پھر پورے دن میں 2-3 گھنٹے پیچھے رہتے ہیں, ہر چیز میں پیچھے رہتے, تو وہ پھر پلان بھی نہیں کر پاتے. اور پھر ہم اس دور میں پلان کرتے تھے کہ اچھا ہم سنڈے کو کہیں کسی کے گھر جائیں گے, ہم ریلیٹیوز کے گھر جاتے تھے بغیر کسی انویٹیشن کے. آپ پلان کرتے تھے, اپنی نانی کے گھر چلے جاتے تھے, اپنی پھپھو کے گھر چلے جاتے تھے, اپنے ماموں کے گھر چلے جاتے تھے. اب ہم تھوڑا سا اسپیشل کال کر کے کوئی ایونٹ دیکھتے ہیں, اور ایونٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں اچھا ہم 2 لوگ چلے جاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ ہم ان چیزوں سے, ان ریلیشنز سے, ان جو ایک رائٹس ہیں, فیملی کے رائٹس بھی ہیں, ان سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں. تو پھر کلیکٹیولی آپ آہستہ 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 چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ جیسا آپ نے کہا کہ سوشلی ویک ہو جاتے ہیں, فزیکلی ویک ہو جاتے ہیں, مینٹلی ویک ہو جاتے ہیں, رشتہ داری میں ویک ہو جاتے ہیں. تو آہستہ آہستہ پھر آپ اکیلے رہ جاتے ہیں. اور اسی طرح ہی جو آپ دیکھ لیں ویسٹ ورلڈ کا کیا حال ہے, دے آر الون, اور وہ ان کو وہ کوئی ملتا نہیں ہے, نہ وہ کسی کو ملتے ہیں. اور انہوں نے اپنے دن رکھے ہوئے ہیں کہ اس دن ہم نے مدر ڈے منانا ہے تو ماں کے پاس جانا ہے, اس دن فادر کے پاس جانا ہے, اس دن. تو ہمارے ہاں کیونکہ نہیں ہے, ہم ہر روز مدر ڈے مناتے ہیں, ہم ہر روز فادر ڈے مناتے ہیں, اور ہم دن میں 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سجدہ کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے, طاقت دے, ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما, رزق حلال کرنے کمانے کی توفیق عطا فرما. یہ سب ہم اپنی دعائیں مانگتے ہیں, اور اسی طرح ہی پھر ہم ٹائم مینیج کرتے ہیں. کیونکہ نماز بھی اور اسلام بھی آپ کو نظم و ضبط مینجمنٹ سکھا رہا ہوتا ہے, نظم و ضبط سکھا رہا ہوتا ہے, ٹائم مینجمنٹ سکھا رہا ہوتا ہے کہ اذان ہو گئی ہے, اس سے پہلے آپ نے اپنے کام کمپلیٹ کرنے اور نماز پڑھنی ہے, اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا دن میں 1-2 گھنٹے ٹائم مینیج کر لیں تو فردر جو دن ہے نا وہ خود بخود مینیج ہوتا جاتا ہے. آپ کسی چیز, یہ ایک یونیورسل لا بھی ہے کہ آپ اگر خوشی مانگتے ہیں آپ کو خوشی ملتی ہے, آپ اچھا سوچتے ہیں آپ کو اچھائی ملتی ہے, آپ پازیٹیو سوچتے ہیں آپ کو پازیٹیو چیزیں ملتی ہیں. تو اگر آپ دن میں پلاننگ سٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی پلاننگ اچھی ہوتی جاتی ہے. لیکن 100 باتوں کی ایک بات وہی ہے کہ 5 وقت کی جب نماز انسان پڑھتا ہے نا, تو وہ ایسا خوبصورت ڈسپلن اس کے پاس آ جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا طریقہ ڈیزائن کیا جو ہمارے تک جو پہنچا. پہلے کی قومیں بھی نمازیں پڑھتی تھیں, ان کے اپنے طریقے تھے, اپنے اوقات تھے,
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہم امت ہے، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جو ایک 5 وقت کی نماز کا ایک طریقہ بھیجا، یہ بہت ہی زبردست اتفاق کے حوالے سے، اور اس میں جو برکت ہے کہ جو نمازی ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سپوز ایک بندہ 1 سال سے ہمارے ساتھ پڑھ رہا ہے اور اچانک سے وہ غائب ہو گیا، تو پھر لوگ اس کی تیمارداری کو یا خیر خبری کے لیے چلے جاتے ہیں کہ یار وہ کیوں نہیں آیا۔ تو ابھی تک کی بات کا سب سے بہترین حاصل یہی ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے، اگر ہم اس کو اپنا لیں تو یہ برکت جو ہم سے روٹ چکی ہے، ہم سے دور جا چکی ہے، وہ پھر سے ہماری زندگی میں واپس آ سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ ہم کر رہے ہیں آپ کے لیے یہ خاص ٹرانسمیشن A1 انٹرٹینمنٹ پر، جس کا نام ہے شہر رمضان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر شہر رمضان میں آپ کا استقبال ہے، اور ہمارے ساتھ آج کے جو مہمان ہیں ذوالقرنین بھائی، جو کہ فلیٹیز ایکسپریس شملہ ہل ہوٹل کے جنرل مینیجر ہیں، اور ہم ان کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ گفتگو کا سلسلہ پھر سے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے ہم نے منقطع کیا۔ اچھا سر، ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو بیسیکلی فلیٹی ایکسپریس ہے، یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ کیا گروپ ہے، اس کی بیس کیا ہے، اور اس کا کیا سارا جو ایریا ہے، واٹ از ایکچولی فلیٹی ایکسپریس؟ ہمارا ایک گروپ ہے ضامن گروپ۔ تو ضامن گروپ نے خیال کیا کہ ٹورزم پاکستان میں بڑھ رہی ہے، اور لاہور میں پرٹیکولرلی ہوٹلز کی کمی ہے، کوئی بھی اچھے ہوٹلز کی کمی ہے، اور کوئی بھی بڑا ایونٹ آ جائے آپ کے پاس، ویسے تو بڑے جو ایونٹس ہیں انٹرنیشنل ایونٹ جیسے کہ ورلڈ کپ ہے، چیمپئن ٹرافی ہے، اولمپکس ہے، وہ تو ہو ہی نہیں سکتے پاکستان میں۔ ابھی ہمارا وہ ہوٹل کی جو رومز ہیں اس کے مطابق نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی انٹرنیشنل ایکٹیویٹیز سال میں 8-10 آ جاتی ہیں تو اس کے لیے لاہور کے جتنے بھی رومز ہیں وہ کم ہیں۔ تو یہ جو ضامن گروپ ہیں، انہوں نے فلیٹیز ایکسپریس فلیٹیز ہوٹل کے ساتھ، جو گروپ آف ہوٹلز ہیں ان کے ساتھ بات کی، اور یہ ان کا ایک کلاسک برانڈ ہے، تو فلیٹیز ایکسپریس۔ اور کیونکہ یہ جو کلاسک برانڈ ہے، یہ آپ شہر میں 2-3 بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ہوٹلز کی کیٹیگریز کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ایک شہر میں ایک ہوتا ہے، پھر کچھ ایسے برانڈز ہوتے ہیں ہوٹلز کے جو ایک شہر میں کئی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایکسپریس جو ہے، یہ اٹس ون آف دیم۔ تو یہ ایک شہر میں 3, 4, 5 بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ان کا ایک کلاسک برانڈ ہے، اور یہ فار ایوری ون ہوتا ہے کہ یہ گیسٹ فرینڈلی، کسٹمر فرینڈلی ہوتا ہے، بجٹ فرینڈلی ہوتا ہے۔ اس میں ہر جو لوگ ہیں ان کی ضروریات کی بیسک جو چیزیں ہوتی ہیں وہ مہیا کی جاتی ہیں، اور وہ تاکہ وہ ایک کمفرٹ طریقے سے رہ سکے۔ تو ضامن گروپ والوں نے جو بات کی، ان کی جو فلیٹیز ہوٹل گروپ آف ہوٹل ہیں ان سے یہ ایک ان کی برانچ لی، اور اس میں انہوں نے 23 میں سٹارٹ کیا، اور آئی واز دا فرسٹ جنرل مینیجر۔ ان کی جو پری اوپننگ ایکٹیویٹیز میں انوالو رہا، اور 136 رومز ہیں اس کے ود ڈفرینٹ کیٹیگریز، اور اس میں 2 بڑے بینکوٹ ہیں، ایک بڑا کانفرنس ہال ہے، اور باقی چھوٹے 2 اسمالر اسکیل کے بورڈ رومز ہیں، اور 2 بڑے ریسٹورنٹس ہیں 2 ڈفرینٹ کوزین کے ساتھ۔ تو ان کا ویژن ضامن گروپ کا یہی تھا کہ ایک اچھا بجٹ فرینڈلی ہوٹل عوام کو دیا جائے، کیونکہ لاہور میں آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 بڑے 5 اسٹار ہوٹل آ چکے ہیں، لیکن مڈ اسکیل کلاسک اسٹائل کا ہوٹل نہیں آیا، تو جس کی وجہ سے ہر کوئی تو جو بڑے ریٹس ہے 5 اسٹار افورڈ نہیں کر پاتا۔ تو کچھ عوام کے لیے بھی سوچنا چاہیے، کچھ مڈ اسکیل ہوٹلز کے لیے بھی انہوں نے یہ پلان کیا، اور انہوں نے یہ اچھا، جب آپ بجٹ فرینڈلی کی بات کرتے ہیں تو اس میں کہیں نہ کہیں پہ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، یا تو مینجمنٹ کو کرنا پڑتا ہے کہ چلے میں اپنی کمائی کو کم کر لیتا ہوں۔ تو یہ جو 1-1.5 سال 2 سال ہو گئے اس میں بجٹ فرینڈلی رہے، تو ظاہر ہے اب آپ نے کوالٹی اچھی دی اور اپنے جو انسینٹیو ہے اس کو کم رکھا، تو آپ کو کیا لگا کہ سروائیو کر رہے ہیں اور یہ بہت اچھا ہے، یا پھر آپ کو لگا کہ یار آپ تو نقصان میں جا رہے ہیں، آپ لوگ کے لوگوں کو فائدہ تو مل رہا ہے
ایک عام بندے کو ایک بجٹ فرینڈلی ہوٹل کا روم مل رہا ہے, کھانا مل رہا ہے, فیسلٹیز مل رہی ہیں, لیکن جو مینجمنٹ ہے, جس نے انویسٹمنٹ کی ہے, جو ادارہ ہے, وہ ایک طرح خسارے میں جا رہا ہے, یا وہ ٹھیک ہے اس میں بھی ہیپی ہے؟ نہیں, الحمدللہ ہم اچھے جا رہے ہیں. کلاسک ہوٹلز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ینگسٹرز کو موقع دینا ہوتا ہے, اور سیلریز کا بھی اسٹرکچر جو ہے وہ مڈ اسکیل ہوتا ہے. آپ بہت زیادہ ایکسپیرینس لوگ نہیں رکھتے, جیسے کہ 5 اسٹار میں ہوتا ہے کہ نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آپ ینگسٹرز کو موقع دیتے ہیں, لیکن ان کے پاس جن کے پاس ایکسپیرینس ہوتا ہے پھر ان کو ٹرین کرتے ہیں, اور نمبر 2, نمبر 3 نہیں بناتے, 1-2 لوگوں سے ان کی ٹیم سٹارٹ کرواتے ہیں, پھر فردر وہ اپنی ٹیم میں نئے لوگ انڈکٹ کرتے ہیں, ان کو ٹرین کرتے ہیں, تاکہ آپ کا بجٹ بھی کنٹرول رہے, اور آپ جو ویژن آپ لے کے چلیں, جو زامن گروپ ویژن لے کے چلا ہے کہ ہم نے ایک بجٹ فرینڈلی ہوٹل رکھنا ہے, تو تاکہ اس کے ایکسپینسز بھی آپ کے کنٹرول میں رہیں, اور اسی طرح یہ ہم اپنے ویژن کو پائے تکمیل تک پہنچا رہے ہیں, اور الحمدللہ ہم مطلب اچھا جا رہے ہیں. اور یہ زامن گروپ کی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی وغیرہ بھی ہے؟ جی, یہ زامن گروپ, یہ زامن سٹی ہے, زامن سینٹر ہے, اور بھی ان کے اپ کمنگ پروجیکٹس ہیں, بڑی بڑی سوسائٹیز اور ڈیولپمنٹس اس کے اوپر ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالی. جی تو ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں A1 انٹرٹینمنٹ کی خاص ٹرانسمیشن شہر رمضان, اور ابھی شہر لاہور میں افطار کا وقت ہو چکا ہے. ہم آپ کو لیے چلتے ہیں شہر لاہور کے دسترخوان کی طرف, اور اس کے بعد ہم اگین واپس آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے ابھی منقطع کیا ہے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, کیونکہ یہ ہے آپ کی ٹرانسمیشن شہر رمضان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کے اپنے شو شہر رمضان میں. تو سر, جاتے جاتے ہمیں ہماری نیو جنریشن کو ایک ایڈوائس دیتے جائیں کہ جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں یا جو ابھی اس میں ہیں, ان کے لیے کوئی ایڈوائس, کوئی کہ آگے ان کو کس طرح اس کو لے کے چلنا چاہیے, اور ان کے لیے آگے کیا فیوچر ہے اس فیلڈ میں, تو پلیز بتائیں. بالکل, پاکستان کیونکہ بڑا اچھا ملک ہے اور بڑا خوشحال ہے الحمدللہ, اور اس میں جو جنریشن ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں آنا چاہتی ہے, ہوٹل کی طرف آنا چاہتی ہے, وہ ایک تو اپنی سٹڈیز اچھے طریقے سے کمپلیٹ کرے, اور اس کے بعد اپنے جو کمیونیکیشن سکلز ہیں ان کو امپروو کرے, اور جو انٹرا پرسونل سکلز ہیں ساری, جو کہ ایک پیکٹ ہے پورا, اس کو امپروو کریں, اور ان کے اندر صبر ضرور ہونا چاہیے, پازیٹیو تھنکنگ ضرور ہونی چاہیے, کیونکہ یہ ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ نے ہر وقت ہاسپٹیبل رہنا ہے, جس میں ہر وقت آپ نے میزبان بن کے رہنا ہے, اور میزبان اور ہاسپٹیبل وہی بن سکتا ہے جس کے اندر اچھی سوچ, اچھی تعلیم اور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ ہوسٹ ہیں, تو جو ایٹیکیٹس, جو ایتھکس, جو سکلز آپ کے اندر ہیں, وہی میں چاہتا ہوں کہ وہ جو اپ کمنگ جنریشن ہے ہماری, وہ ایجوکیشن کے ذریعے حاصل کرے, اچھی تعلیم حاصل کرے, اچھے سکلز حاصل کرے, جس میں اچھی 1-2 ان کو انٹرنیشنل لینگویجز ضرور آنی چاہیے, تاکہ ان کو کوئی بھی کہیں سے بھی کوئی بھی گیسٹ آ سکتا ہے. اور اچھا سر, کبھی ایسے ہوا ہے کہ مطلب انگلش تو ایک ایسی انٹرنیشنل لینگویج ہے کہ موسٹ لائکلی لوگ سیکھ لیتے ہیں, لیکن عربی بھی ایک بہت بڑی زبان ہے, اور یہاں پہ سیاحت کے لیے بہت سارے ایسے بھی لوگ آتے ہیں جو عرب سے آتے ہیں. تو کوئی ایسا بندہ کہ یہاں پہ آیا ہو اور اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, کیونکہ عربی موسٹ لائکلی لوگ سیکھتے نہیں ہیں. بالکل, بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ایسے لوگ, کچھ ایسے گیسٹ آتے ہیں جس میں عربی, فرنچ, جرمن, چائنیز ہوتے ہیں. تو میرے بچپن میں تو ایک پروگرام آتا تھا, پتہ نہیں آپ کے بچپن میں وہ آتا تھا کہ نہیں, وہ اس کو بولتے تھے اشاروں کی زبان. تو اس وقت پھر اشاروں کی زبان شروع ہو جاتی ہے, تو وہ بھی ہمیں اشاروں سے بتاتے ہیں کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, اور ہم بھی ان کو اشاروں سے بتاتے ہیں کہ اس کا حل ہے. مطلب یہ ایک ایسی انٹرنیشنل زبان ہے اشاروں, اور واقعتاً اشاروں کی زبان سب سے بیسٹ ہوتی ہے, خوبصورت یہ زبان ہے کہ جو 1 سال کا بچہ بھی ہے, 6 ماہ کا بچہ بھی ہے, جو آپ کے الفاظوں کو سمجھ نہیں سکتا, بول نہیں سکتا, جواب نہیں دے سکتا, لیکن جب آپ اس کو اسمائل پاس کرتے ہیں تو وہ پلٹ کے آپ کو اسمائل پاس کرتا ہے. اسے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک پازیٹیو آدمی ہے,
یہ مجھے ایک پازیٹیو وائبس اس کی طرف سے آ رہی ہیں اور میں نے جو ہے وہ اس کو پلٹ کے دینا ہے. تو اشاروں کی زبان جو ہے وہ بہت ضروری ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اشاروں کی زبان بھی ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے اور اس پہ ایک وقت میں واقعتاً کام ہوا کرتا تھا ہمارے یہاں پہ پاکستان میں. اب وہ بالکل جاتا رہا. ہم نے سوچا کہ شاید ایسے لوگ جو زبان کی اس سے نعمت سے محروم ہیں یہ صرف ان کے لیے ہے. اشاروں کی زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جو پوری دنیا میں ہی کام آتی ہے. اور بہت ہی زبردست قسم کی سیر حاصل گفتگو رہی ہمارے جو مہمان تھے ان کے ساتھ. اور یہ کیسپر گروپ آف یہ ایک لاجسٹک کمپنی ہے جس کی طرف سے یہ ایک چھوٹا سا گفٹ ہے جو کہ ہماری طرف سے آپ کو, اور یہ ایک اور گفٹ بھی ہے. نورنگی ملٹی برانڈ سٹور جنہوں نے ابھی علامہ اقبال ٹاؤن لاہور میں اپنا آؤٹ لیٹ لانچ کیا ہے اور جہاں پر آپ کو مل سکتے ہیں ڈھیر ملٹی برانڈز. تو یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ویلکم. جی تو ناظرین یہاں پہ ہمارا پروگرام آلموسٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے کیونکہ اب کے تھوڑے ہی دیر کے بعد کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہونے والا ہے. لیکن جانے سے پہلے میں آپ سے اگین وہی بات کہنا چاہوں گا کہ یہ دنیا جو ہے یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور اس میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, معاون ہیں. ایک دوسرے کے مددگار بنیے, ایک دوسرے کی ٹانگیں مت کھینچیے, خدا مت بنیے لوگوں پہ, لوگوں کو جج مت کیجیے. کون کیا کر رہا ہے, کون کیوں کر رہا ہے, یہ اس کا معاملہ ہے. اسے پوچھنے کے لیے آسمانوں پہ رب بیٹھا ہے. آپ کسی کا خدا بننے کی کوشش مت کیجیے. جب آپ انسان بنیں گے تو یقین کریں کہ آپ کا سامنا بھی آپ ہی کے جیسے انسانوں کے ساتھ ہوگا جو آپ کے مددگار ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی جو ٹرانسمیشن ہے شہر رمضان اس کا وقت ختم ہوا جاتا ہے کیونکہ کراچی میں اذان مغرب کا وقت ہو چکا ہے. تو ہم لیے چلتے ہیں آپ کو کراچی کے دسترخوان کی طرف اور کل انشاءاللہ اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ جس کا نام ہے شہر رمضان. سبحان اللہ سبحان